اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انرجی کے ریفرنس سے ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ ایک انرجی پروجیکٹ کے ریفرنس سے میں نے 4 نشستوں میں آپ سے بات کی ہے اور اس بات کو پھر ہم نے پچھلی نشست میں سم اپ کر لیا تھا۔ اس کو بڑا امپورٹنٹ ہے اصل میں یہ ٹاپک، کیونکہ جب تک ہماری انرجی کا لیول اچھا نہیں ہوگا ہم کبھی بھی کوئی بڑا کام نہیں کر پائیں گے، اور جو بھی کام ہم کر رہے ہوں گے اس سے ہمیں وہ خوشی اور وہ تسکین حاصل نہیں ہوگی جو کہ ہونی چاہیے۔ یعنی ہمارا کام ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، ہماری آئیڈینٹی ہے۔ ہم پہچانے جاتے ہیں کہ میں جناب فلاں ہوں، میں بینک مینیجر ہوں، میں جناب اکاؤنٹنٹ ہوں، میں سی ایف او ہوں جی فلاں کمپنی کا، جی میں جناب جنرل مینیجر ہوں۔ یہ ہماری آئیڈینٹی اور ہم اس پہ بڑے پرائیڈ فیل ہم اس پہ کرتے ہیں۔ تو اگر ہمارے اس کام کا کوئی پرپز ہی نہیں ہے اور ہمیں انرجی ہماری اس سے ریلیٹ ہی نہیں کرتی، تو پھر ہم کام تو پھر بھی کر رہے ہوں گے شاید مارے باندھے، لیکن بہرحال ہماری زندگی کے حالات اچھے نہیں ہوں گے۔ تو ہم نے پچھلی نشستوں میں بات کی تھی اس ٹاپک پہ، اور ایک اور اسٹڈی ہے، اسٹڈی کہہ لیجئے ایک آرٹیکل ہے بیسکلی۔ پچھلی تو باقاعدہ ایک ریسرچ اسٹڈی تھی جس کی فائنڈنگز میں نے آپ سے شیئر کی تھیں۔ یہ ایک اور آرٹیکل ہے جو 2 سال پرانا ہے، بلکہ 2021 کا ہے، مائی اپالوجی۔ الزبتھ سانڈرس گریس ایک ریگولر کنٹریبیوٹر ہیں ہارورڈ بزنس ریویو کی، اور یہ ان کا آرٹیکل ہے بنیادی طور پہ، ہاؤ ٹو مینیج یور انرجی کے نام سے بیسکلی۔ انرجی کی مینجمنٹ کی امپورٹنس پہ ہم نے بہت بات کر لی ہے کہ جب تک انرجی کا لیول اچھا نہیں ہوگا، نہ کام کی کوالٹی اچھی ہوگی نہ کوانٹٹی اچھی ہوگی، سمپل بات یہ، باقی تو سب باتیں بات کی ہیں۔ اور کوالٹی آف لائف بھی اچھی نہیں ہوگی، کیونکہ ہم مستقل انڈر پریشر ہی چل رہے ہوں گے، سٹریس میں ہی رہ رہے ہوں گے۔ ان کی بھی کچھ سجیشن ہیں، ان کی بھی 4 سجیشنز ہیں کہ آپ کس طرح سے اپنی انرجی کو مینیج کر سکتے ہیں۔ پچھلی بات ہم نے کی تھی انرجی کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے۔ یہ سلائٹلی ڈفرینٹ بات ہے، لیکن مورلیس اسی لائن میں ہے کہ آپ کے پاس جو بھی انرجی کا لیول ہے اس کو مینیج کرنے سے مراد یہی ہے کہ اس کو آپ سسٹین کیسے کریں گے، اور سسٹین کریں گے تو ظاہر ہے آپ اس کے جو بھی اس میں سے چیزیں کم ہو رہی ہیں، ڈرین ہو رہی ہیں، ان کو ساتھ ساتھ کمپنسیٹ کرنے کا کوئی میکینزم چلانے کی کوشش کریں گے، آبویسلی اس کو کریں گے آپ۔ یہ بھی 4 فیکٹرز کی بات جیسے میں نے کہا انہوں نے کی ہے۔ پہلی بات انہوں نے اور یہ بڑی پریکٹیکل باتیں ہیں، کیونکہ کچھ چیزوں سے میں پرسنلی ریلیٹ بھی کرتا ہوں، اس سے مجھے اس لیے بھی یہ بات اچھی لگی اینڈ آئی وانٹیڈ ٹو شیئر اٹ ود یو۔ لیٹس سے میں نے ایک نشست میں ذکر کیا تھا کہ 5 سال میں نے اس پروفیشن کو ایکسیپٹ نہیں کیا جو میں نے شروع کیا تھا فارماسیوٹیکلز کا، اینڈ آئی وانٹیڈ ٹو گو انٹو ایڈورٹائزنگ، اور بہرحال میں پھر فائنلی ایک دن میں نے جاب شاپ چھوڑ دی اور میں چلا گیا سامان اٹھا کے کراچی، اینڈ آئی سیڈ کہ جی میں ایڈورٹائزنگ میں جاب کروں گا۔ بہرحال آئی کیم ویری کلوز ٹو گیٹنگ ہائرڈ ان 2 کمپنیز، بڑی کمپنیز تھی اس دور کی، ساسا اور مینہٹن۔ ساسا تو اب غالباً اتنا بڑا نام نہیں ہے، مینہٹن اب بھی ہے، لیکن میری ہائرنگ نہیں ہوئی فائنلی۔ سو میں نے پھر ایک اور چھوٹی جاب کہیں پکڑ لی سروائیو کرنے کے لیے، اینڈ دین ون ڈے آئی سیٹ ڈاؤن، اور پھر میں نے غور کیا کہ میں کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور پھر مجھے سمجھ آئی کہ میں جھک مار رہا ہوں، تو لہٰذا میں پھر اگلے دن میں نے وہ جاب چھوڑی اور میں واپس آ گیا لاہور، اور یہاں آ کے میں نے فارچونیٹلی اگلے ہی دن انٹرویوز چل رہے تھے ایک بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کے، اس میں نے بھی ریکویسٹ کی، میں بھی انٹرویو دیا، میں ہائر ہو گیا اور زندگی چل پڑی۔ اور یہ بات ہے 1980 کی، اور اتنے سالوں میں آپ دیکھ لیجئے، آئی ہیو نیور لکڈ بیک، آئی ہیو نیور ریگریٹڈ دیٹ ڈیسیشن، اینڈ آئی ہیو لوڈ ایوری ڈے آف مائی ورک۔ یہ میری ذاتی سٹوری ہے۔ ایک چیز اور اس میں نے یہ غور کی کہ جب ہم اپنے کام سے پوری طرح سمہاؤ نہیں چل رہے ہوتے نا اس کے ساتھ، تو ہماری پروڈکٹیوٹی بڑی فلکچویٹ کرتی، یعنی جس دن ہمارا موڈ اچھا ہوتا ہے، انرجی کا لیول اچھا ہوتا ہے، تو ہم جناب قلعہ فتح کرنے نکل جاتے ہیں اور بڑا زبردست کچھ کام کر لیتے ہیں، اور اگلے 2 دن پتہ چلتا ہے کہ نہیں یار آج موڈ اچھا نہیں، وہ فلاں ہو گیا یار، صبح اس نے موڈ خراب کر دیا، تو ہم بالکل ہی زمین پہ آ گرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر کے دیتے، یا جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اتنا پور کوالٹی کا ہوتا ہے کہ اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے کسی کو۔ تو یہ پھر آئی ڈیسائیڈڈ ایکچولی ایٹ دیٹ ٹائم وین آئی کیم بیک، پہلے 5 سال میں
کچھ عرصہ میرا بھی یہ معاملہ تھا ان آل آنیسٹی کہ میں آئی واز فلکچویٹنگ لائک دس. موڈ اچھا ہے بڑا زبردست کام ہے, موڈ خراب ہے بہت برا کام ہے, پروڈکٹیوٹی بہت نیچے آ گئی. لیکن فائنلی جب میں واپس آیا ود کائنڈ آف نیو انڈرسٹینڈنگ, تو اس کے بعد پھر میں نے ایک کام کیا کہ میں نے ایک سیٹ کر لیا کہ جی یہ میری میڈین لائن ہے. اتنا کام تو ہر روز ہوگا, چاہے میں بیمار ہوں, چاہے میں صحت مند ہوں, چاہے میں خوش ہوں, چاہے میں ناخوش ہوں, چاہے میرا موڈ اچھا ہے, چاہے میرا موڈ برا ہے, یہ ہوگا. اس کے اوپر ±5% کی ویریشن کی اجازت ہے, بس اس سے زیادہ کی نہیں ہے. بہت اچھا موڈ ہے تو میں 5% زیادہ کام کر لوں گا بس, اور اگر بہت خراب موڈ ہے تو میں 5% کم کام کر لوں گا, اس سے زیادہ ویری نہیں کروں گا. تو یہ الزبتھ نے یہی بات کی ہے بیسکلی. وہ کہتی ہیں کہ سیٹ اپر اینڈ لوور باؤنڈریز, کہ جی آپ میکسیمم کیا کریں گے اور منیمم کیا کریں گے. بجائے اس کے کہ آپ کا موڈ اچھا ہے, فرض کیجئے آپ آفس میں ہیں اور آپ نے 15 گھنٹے کام کر دیا اور اگلے 2 دن اس کے بعد آپ نے چھٹی لے لی تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اگر اس کی بجائے آپ ہر روز 8-9 گھنٹے ہی کام کر لیں, لیکن ایک ڈیفینیٹلی ایک سرٹن آؤٹ پٹ انشور کریں کہ یہ ضرور ہوگی, تو زیادہ آپ کی پروڈکٹیوٹی سٹیبل ہوگی, بہتر ہوگی, آپ کی انرجی کا لیول اچھا رہے گا. ورنہ جب آپ 15 گھنٹے کام کر کے گھر چلے جائیں گے اور شاید آپ بہت زیادہ ڈرین ہو جائیں گے, تو اسی لیے پھر اگلے دن آپ غائب ہو جائیں گے. چھٹی نہیں بھی کریں گے تو دفتر آ کے چھٹی کے ماحول میں ہی گزارا کر رہے ہوں گے آپ کسی نہ کسی طرح سے. تو اپر اور لوور باؤنڈری سیٹ کرنا یہ ضروری ہے, اور اس میں کوئی انڈیویجول ویریشن کا معاملہ نہیں ہے. یعنی جو آپ سے ایکسپیکٹیشن ہے کام کی, جو آپ کی جاب کی ریکوائرمنٹ ہے, وہی آپ کی میڈین لائن ہے بیسکلی نا, وہی آپ کی اسٹینڈرڈ لائن ہے کہ یہ لائن ہے, یہ ڈرا ہو گئی ہے اور یہ ہوئی ہے, یہ میں نے ڈرا نہیں کی, بیسکلی یہ ریکوائرمنٹ ہے جاب کی. اس کے اوپر اور اس سے نیچے مجھے موو کرنے کی اجازت ہے. آئی ایم اے ہیومن بینگ, آئی ایم ناٹ اے مشین, یو نو. سو دیر ول بی گڈ ڈیز اینڈ دیر ول بی بیڈ ڈیز, اور کسی دن ہو سکتا ہے میری واقعی انرجی کا لیول کسی بھی وجہ سے, میری طبیعت اچھی نہیں ہے, فلاں ہے, میں نہیں چھٹی کرنا چاہتا چھوٹی چھوٹی بیماریوں کی وجہ سے کہ اچھا جی فلو ہو گیا تو اب میں 2 دن چھٹی کر لوں. تو آئی وڈ کیپ آن ورکنگ بٹ مائی انرجی لیول میں بی سلائٹلی لو, یا میں کسی دن بڑے اچھے موڈ میں ہوں تو میں زیادہ کام بھی کر لوں گا. لیکن فلکچویشن کی لمٹ ایک سرٹن لمٹ ہے کہ جی مجھے یہ کرنا ہے, اس سے زیادہ نہیں کرنا اور اس سے کم نہیں کرنا. تو آپ دونوں چیزیں کنٹرول کر لیتے ہیں تو آپ کی انرجی مینیج ہو جاتی. چونکہ یہ بہرحال اچھا طریقہ کار نہیں ہے کہ جب میں کرنا ہی دیکھے نا جی, میں جب میرا موڈ ہوتا ہے تو میں تو پتہ نہیں کیا کر دیتا ہوں. یہ کوئی کمال نہیں ہے معذرت کے ساتھ. کمال سسٹین کرنے میں, جیسے جو ہائی پرفارمنس, ویری ہائی کائنڈ آف یو نو لوگ ہیں نا, بڑے ہائیلی انٹلیکچوئل اینڈ آل دیٹ پیپل, اے لاٹ آف دیم آر انسکسیزفل. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سسٹین نہیں کرتے, دے گو ان پیکس اینڈ ویلیز. زبردست جناب کمال کر دیا انہوں نے 2 دن اور اس کے بعد غائب ہو گئے, پھر وہ کوئی کمال نہیں ہوا, کمال غائب ہی ہو گیا سرے سے اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے. پھر اس سے نہیں چلتا. جو ایوریج لوگ ہیں, آپ اس کو سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس سے ساتھ جوڑ لیں, جو مرضی کر لیجئے, لیکن فیکٹ یہی ہے کہ جو ایوریج لوگ ہیں وہ ایکچولی زیادہ گرو کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دی ویری ہائی پرفارمنگ پیپل. کتنے ہی آرٹسٹ آپ کے ایسے ہیں جو بہت ہی ہائیلی, آئی مین جس کو کہا جائے نا گفٹڈ, ٹیلنٹڈ, بٹ دے ور ناٹ سکسیزفل بیکاز دے ورکڈ ان ویری بگ فلکچویشنز. لیکن اس کے مقابلے میں ان سے کم تر ٹیلنٹ کے آرٹسٹ, دے سسٹینڈ, they kept on doing, they kept on working, they kept on exerting, they kept on following that standard, not moving much beyond that, and they became successful. انہوں نے زیادہ سکسیس حاصل کر لی. تو یہ طے ہے. آپ بے شک آپ اگر آپ بہت ہائیلی انٹیلیجنٹ ہیں, جو کچھ بھی ہیں, لیکن اس کے باوجود اگر آپ اس کو فالو نہیں کرتے تو پھر آپ کا انرجی کا لیول مینٹین نہیں ہوگا اور آپ کی پرفارمنس سسٹینبلی اچھی نہیں ہوگی. سو پہلی ریکمنڈیشن ان کی یہ ہے کہ اپر اینڈ لوور لمٹ سیٹ کر لیجیے. میں نے میڈین لائن سیٹ کی تھی وتھ پلس مائنس. ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ اپنا سیٹ کر لیجیے جو بھی آپ سیٹ کرنا چاہتے ہیں, جو آپ کی اپنی طبیعت سے ریلیٹ کرتا ہے, کچھ بھی کرتا ہے. لیکن یہ مت کیجیے کہ اپر لمٹ 100 ہے اور نچلی لمٹ 10 ہے. یہ بہرحال مت کیجیے. اپر لمٹ اگر آپ کی, اگر ہم 100 کو سینٹر میں لے لیں تو اپر لمٹ اگر آپ کی 120 ہے تو لوور لمٹ 80 ہے, تو یہ تو پھر بھی قابل قبول ہے.
لیکن اگر اپر لمٹ آپ کی 150 ہے اور لوور لمٹ 50 ہے تو یہ بہرحال قابل قبول نہیں ہے. تو اپر اور لوور باؤنڈری ضرور سیٹ کیجئے، لیکن بہرحال ایک ان میں کوئی ریلیشن شپ ہونا چاہیے. دوسرا فیکٹر وہ یہ کہتی ہیں کہ اپنی جو آپ کی ٹینڈنسی ہے اس کو سمجھ لیجئے. یہ ذرا ڈیفرنٹ بات ہے. یعنی ان کا یہ خیال ہے کہ کچھ لوگوں کا مختلف ٹینڈنسی ہے. کچھ لوگ بنج ورکنگ میں یقین رکھتے ہیں کہ وہ کام اکٹھا کرتے رہتے ہیں پہلے، اور اس کے بعد ایک ہی دفعہ بیٹھ کے ٹھک کر کے اس کو سارے کو نمٹا دیتے ہیں. کچھ لوگ ون ایٹ اے ٹائم لے کے چلتے رہتے ہیں، وہ اس حساب سے چل رہے ہوتے ہیں. یہ ٹینڈنسی سے مراد ان کی یہ ہے بیسکلی کہ اپنی ٹینڈنسی دیکھ لیجئے اور پھر اس کے مطابق کام کر لیجئے. اب یہ ذرا زیادہ پرسنلائزڈ بات ہے اس لحاظ سے کہ شی از فوکسنگ آن ہو یو آر ایکچولی. تو وہ آپ کو زیادہ کسی خاص ڈائریکشن میں فورس نہیں کر رہی ہیں، بلکہ شی از ٹرائنگ ٹو سے کہ جو کچھ آپ جو بھی ہیں اس کے مطابق ہی آپ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیجئے. اگر آپ جیسے میں نے کہا اس طرح کی ورکنگ کرتے ہیں کہ آپ ایک سرٹن ٹائم فریم میں ہی کام کرتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ نہیں کرتے، تو ٹھیک ہے، پھر آپ اس حساب سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیجئے. اور اگر آپ مستقل تھوڑا تھوڑا کام کرتے رہتے ہیں تو اس حساب سے ایڈجسٹ کر لیجئے. شی از اے ویری اکمپلشڈ پرسن اینڈ اے رائٹر. میں اس پہ تو کامنٹ نہیں کر سکتا کہ جی میں ایگری کرتا ہوں یا نہیں کرتا اس بات سے. اپنے لیے تو میں ایگری نہیں کرتا ذاتی طور پہ اس بات سے کہ میں اس بات کو بہت زیادہ اس کو لے کے چلوں کہ میری ٹینڈنسی کیا ہے. لیکن بہرحال یہ ایک فیکٹر ہے جس پہ اگر آپ قابو پا سکتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. نہیں پا سکتے تو آپ پھر اپنی ٹینڈنسی کو کاؤنٹ کر لیں. سملرلی ٹینڈنسی سے یہ بھی مراد ہے نا، جیسے کچھ لوگ صبح جب آتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جلدی سے بہت سے کام نمٹا دیں، اور کچھ لوگ ہیں جو صبح آ کے کوئی کام نہیں کرتے. بہت سے لوگ میں جانتا ہوں جو صبح آ کے پہلے اخبار پڑھتے ہیں دفتر میں بیٹھ کے، چائے کا کپ پیتے ہیں، ادھر ادھر کو دو چار لوگوں سے ذرا چونچ لڑاتے ہیں، اور کوئی 1.5-2 گھنٹے کے بعد پروڈکٹیو ہونا شروع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ان کا وارم اپ کی فیز ہی 1.5-2 گھنٹے کی ہوتی ہے. یہ ایک ٹینڈنسی ہے. ٹھیک ہے، آپ اس پہ اعتراض کر لیں نہ کر لیں، اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہے. لیکن فیکٹ یہی ہے کہ اگر آپ ان کو کہیں گے کہ جب آپ صبح آتے ہی کام شروع کر دیں تو ان کی طبیعت پہ بڑا بوجھ پڑے گا. اور وہ جو لوگ جو کہ صبح آتے ہی کام ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ 2 گھنٹے میں فارغ ہونا چاہتے ہیں زیادہ تر چیزوں سے، اور اس کے بعد وہ باقی چیزوں پہ توجہ دیں گے. ان کو اگر آپ کہیں کہ نہیں آپ آئیں پہلے یہ لیجئے، آپ آج کا اخبار پڑھیے، یہ چائے کا کپ لیجئے، یہ پیجئے، میں 2 بندے بھیج رہا ہوں ان سے گپ لڑائیے، تو ان کی طبیعت پہ بوجھ پڑے گا. اس حد تک آئی ڈیفینیٹلی ایگری ود ہے کہ اپنی ٹینڈنسی سمجھ لیجئے. سملرلی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ڈیڈ لائن کو دیکھتے رہتے ہیں کہ اچھا اب 2 دن رہ گئے، اب 1 دن رہ گیا، کام تو ایک ہی دن کا ہے تو میں کیوں 5 دن پہلے کروں، اور وہ آخری دن ہی کریں گے اس کو. اور اگر دے ریکگنائز کہ یہی لازمی ہے انہوں نے کرنا ہے تو کر لیں اس کو. لیکن بہرحال اس کو کوئی کوشش کر کے تھوڑا پیچھے لانے کی کوشش کر لیں، اپنی ٹینڈنسی کو سمجھ لیجیے. کچھ لوگ ہیں جو جیسے ہی کوئی ٹارگٹ ملتا ہے یا کام ملتا ہے تو اس کی ڈیڈ لائن اگر 10 دن پرے ہے تو آج سے اس پہ کام شروع کر دیں گے، اور ڈیڈ لائن سے 2 دن پہلے کام مکمل کر کے بیٹھ جائیں گے کہ ہاں میں سبمٹ تو 2 دن بعد ہی کرنا ہے لیکن کام میرا مکمل ہے. اس کے بعد ایک آدھ دفعہ اس کو ریویو کر لیں گے. جو آپ کی ٹینڈنسی ہے اس کو انہوں نے بہرحال امپورٹنس دی ہے، وہ کہتی ہیں کہ جی اس کو آپ کاؤنٹ کر لیجئے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیجئے. 2 باتیں ہم نے کر لی ہیں. 2 فیکٹرز میرا خیال ہے ہم اگلی نشست پہ لے جائیں ورنہ یہ نشست لمبی ہو جائے گی. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.